guys, welcome to our channel. آج ہم لے کے آئے عمیر سیریز کے سینز کا ریاکشن. تو حضرت عمر جو ہے ان کے اوپر یہ سیریز بیسڈ ہے اور ان کے اوپر ہم نے ایک دو ایسے الگ الگ ابھی ویڈیوز دیکھی ہے کہ کیسے انہوں نے, آپ کہہ سکتے ہو, پورا ایک اسلامک امپائر کی سٹارٹ دینے میں ان کا وہ بہت بڑا رول تھا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ سیریز میں کیا ایسا دکھایا گیا, بیکاز ان کے تھرو ہمیں کافی چیزیں ڈپکٹ ہوتی ہوئی پتہ لگتی ہے کہ ہاں بھائی اس جنگ میں یا اس چیزوں میں ان کا بہت پیوٹل رول تھا. اور ہم لوگوں کو اس کی آبویس سی بات ہے ہسٹری کے بارے میں بھی جاننے کے لیے پتہ چلتا ہے, اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو وارئرز تھے وہ کتنے زیادہ بریو تھے اور انہوں نے کیا 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 ہے اسلام کے لیے, چاہے وہ ارطغرل غازی ہو, چاہے پھر ان کے بیٹے عثمان ہو. ہم لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھی, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے دونوں ہی. باقی دیکھتے ہیں کہ یہ جو سینز ہونے والے ہیں اس سیریز کی وہ کیسے ہونے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. رسول اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یا عمر, تمہاری ماں تمہارا غم منائے, جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری زبانیں کاٹ دے گا. جس نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے, نہ ہماری بات مانو عمر. حضرت عمر کو بات سے پتہ لگا تھا. میں نے کہا نہ. رک جا عمر, میری بات سن. تم نے سنا نہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ منافق ہو گئے ہیں. ابا بکر, میری بات غور سے سنو لوگوں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جو اپنے بندوں پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد اب نہیں رہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لے اللہ عز و جل ہے اور ان کے لیے موت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد صرف اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں. تو بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ تو جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا, اور خدا شکر گزاروں کو ثواب دینے والا ہے. کیا بات ہے. میری بات یاد رکھو, لوگ غلطیوں پر ہوں گے اگر وہ رسول اللہ کے صحاباؤں کو خطاؤں سے پرے جانیں گے, یا پھر وہ انہیں ایک انسان سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں, چاہے وہ اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہی کیوں نہ ہو. تو پھر چاہے فیصلہ صحیح ہو یا غلط, لوگ آنکھ بند کر کے ان کی بات پر یقین کریں گے, اور یہ راستہ انہیں دین کی مجمت کی طرف لے جائے گا. اور اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو نہ اللہ پر یقین رکھیں گے نہ اس کے رسول پر, کہ وہ لوگ خود ہی اسلام کے دشمن ہو جائیں گے. واللہ ایسا ہی ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ خطاؤں سے پاک اور معصوم ہیں. میں نے سنا ہے تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہو اور اسے طلاق دینے کی بات کر رہے ہو, جبکہ سب اس کے اچھے اخلاق اور تقوی کی گواہی دیتے ہیں. کیا بات ہے. کیا انہوں نے کبھی تم سے کوئی بغاوت کی ہے, یا پھر تمہیں اس کے کردار کے بارے میں کوئی شکایت جس کی وجہ سے تم طلاق دینا چاہتے؟ نہ واللہ, میں آپ سے سچ بات ہی کہوں گا, وہ اچھے اخلاق والی ہے امیر المومنین, جیسا آپ نے فرمایا, لیکن اب مجھے اس سے محبت نہیں. ارے کیا سارے گھروں کی بنیاد اب صرف محبت ہے؟ تو پھر تمہاری ہمدردی اور نرم دلی کا کیا؟ کیا پہلی بار شادی کرنے کے لیے کسی نے تم سے زبردستی کی تھی؟ دیکھو بھائی, جب ہم شادی کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرتے ہیں. کیا بات ہے, کتنے اچھے ویلیوز والے پرسن تھے وہ تب بھی. جو پال پوس کر انہیں بڑا کرتی ہے اور بیمار ہونے پر ان کی تیمارداری کرتی ہے, حتیٰ کہ اپنی جوانی اور صحت کو بھی بھول جاتی ہے. تو یہ کون سا انصاف ہے کہ اگر تو اس کا شوہر اسے چھوڑنے کا من بنا لے, تو کیا ہو کہ اگر وہ بھی اپنے آپ کو سنوارنے اور خوبصورت بنانے میں اپنے گھر اور بچوں سے غافل ہو جائے, تو سب سے پہلے اس کا خاوند ہی سامنے آئے گا اور کہے گا کیا ہی بدترین عورت جو نہ اپنے گھر کا خیال کرتی ہے. صحیح بات ہے. تو کہاں جائے گی وہ؟ تب تمہاری ایمانداری اور وفاداری کا کیا؟ عورتوں سے برا سلوک کرنے سے پہلے اپنے اللہ سے ڈرو. کیا بات ہے. کہاں ہے آپ کے حکمران عمر؟ کیا یہی ہے؟ ہاں, یہی ہے ہمارے امیر المومنین. او بھائی, وہ کیسے نارمل لوگوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں. بیٹھ جاؤ یار. جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. سچ ہے, ایک انسان جس نے اتنے بڑے ملک کی فوجوں کو شکست دی, ایک انسان جو واقعی میں اتنا خوفناک بادشاہ ہے, وہ ان حالتوں میں رہتا ہے. ان کی مرضی. ایسے بھی بادشاہ ہیں جو ناانصافی کرتے ہیں اور انہیں نیند بھی نہیں آتی, خوف سے, گھبراہٹ سے. اور آپ عمر دم کھلے, بے خوف اور سکون سے سوتے ہیں. صحیح بات ہے. بھائی صاحب, ہم کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کی طرح نہیں بن سکتے. اپنے پرانے دنوں کو بھول جاؤ.
हमारे दिलों को बेहतर बनाओ। कुछ लोग नेक काम करके खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, मगर बाद में रास्ते से भटक जाते हैं कि खुद को बर्बाद कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं जो बुरे काम करते हैं, मगर एहसास हो जाने पर अल्लाह से उसकी माफी मांग लेते हैं और मुस्तकबिल में बुराई से पनाह मांग लेते हैं, यहाँ तक कि आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। वही। क्या आपने बात। हमारी उम्मीदों को बढ़ा दिया है उमर, क्या सही बात कही है। मैं मुसलमानों की वसीयत करना चाहता हूँ ताकि मेरी बात मेरी आपस में नाइत्तेफाकी पैदा ना हो जाए। मैं राय देना चाहता हूँ, आप किसे तैनात करें अमीरुल मोमिनीन, खुद आपका जानशीन। अब्दुल्ला इब्न उमर, ये बात अल्लाह को नागवार गुजरी। वल्लाहि हमने कभी हिकमत नहीं चाहिए वाओ। उमर के खानदान को इसमें न करें। पता नहीं उमर अल्लाह को जवाब दे पाएगा या नहीं। अगर हमने सही किया अल्लाह उसका सही देगा, और अगर गलती की तो सारी खता हमारी। इस कुंबे को जोड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की क्या बात है। और इसकी एवज में मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ना ही मेरे खानदान को। भाई साहब मैंने किसी लालच के तहत ये काम नहीं किया। अब मैं बाकी की जिम्मेदारी आप 6 लोगों पर छोड़कर जाता हूँ। 6 लोगों पर। मशवरा करें। मैं जानता हूँ अल्लाह के नबी आप लोगों से बहुत खुश थे। उस्मान, वाली, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक़ास, आप लोग मिलकर एक साथ मशवरा करें और आप उसमें से किसी एक को चुन लें। वाह यार, बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये। और जो मतलब कि उसमें दिखाया गया कि जब उनको पता लगा कि जो प्रोफेट मोहम्मद है वो नहीं रहे तो उनका कैसा रिएक्शन था। वो बेसिकली टूट गए थे बिल्कुल। पर ये बोल सकते हैं कि जो ओस्मान थे वो भी काफ़ी ज़्यादा नेक इंसान थे, उनका दिल काफ़ी साफ़ था और वो प्रोफेट मोहम्मद के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे। और जब वो अपने मतलब कि डेथ बेड पे थे स्टिल वो ऐसे थे कि मेरे को वो मतलब कि नेकी के लिए चाहते थे, इस्लाम के लिए ही वो चाहते थे रहना। और वो उन लोगों को भी वही बोल रहे थे कि आपको इसी रास्ते पे चलना चाहिए। और आपसे जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो सीरियसली यार बहुत ही कमाल की ये वीडियो। सही में हज़रत उमर जो है उन्होंने पूरी तरीके से इतना ऐसे लीड किया है ना यहाँ पे पूरी कौम को। और देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे और वो पूरे टाइम कोशिश करते रहते थे लोगों के साथ कनेक्टेड रहे। लाइक कैसे वो दूसरा आदमी बाहर से आके ऐसे देख रहा था उनको कि भाई तुम राजा हो, ऐसे पड़े हुए हो कि मतलब नॉर्मली राजा तो अपने तख्त पे होता है, उसका एक अलग वैल्यूबल जगह होती है, बट तुम लोगों को तो कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का, जबकि कितना सारा लैंड तुम्हारे अंडर आता है। बट यही उनकी वो क्वालिटी थी कि वो लोगों के साथ जुड़े हुए रहते थे और इंटरपर्सनल स्किल्स भी उनके बहुत अच्छे थे। वो लोगों के साथ जाके बात अच्छे से करते थे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।